السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 601. زبردست سبق ہے، زبردست حدیث ہے، بہت دھیان سے سنیے. امید افزا حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر شرمندہ ہو کر کہتا ہے اے میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا، اب آپ مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں آسمان سے، سن لو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی. پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو شرمندہ ہو کر کہتا ہے اے میرے پیارے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے. تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی. پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی چک کر بیٹھتا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے اے میرے پیارے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ ہے جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی. بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. اب میری ایک بات یاد رکھنا، یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بھائی گناہ کرتے رہو. دوسری حدیث بھی سن لو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کرے، گناہ کیا، مسجد میں آ کر معافی مانگ لی، پھر مسجد کے باہر گیا، پھر مسجد میں آ کر معافی مانگ لی، پھر باہر گیا گناہ کیا معافی مانگ لی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اپنے رب کے ساتھ مذاق کرتا ہے. یہ دونوں حدیثیں ہیں. اس لیے بخاری شریف والے حدیث میں جو توبہ کا مطلب ہے، مطلب کہ حقیقی توبہ کر لے آدمی کہ اللہ اب نہیں کروں گا، پھر کوئی چوک ہو گئی پھر سے حقیقی توبہ کر لے کہ اللہ بس اب نہیں کروں گا. یعنی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، معافی مانگتا رہے، چلتا رہے، بس کھلا سے کلام یہ ہے. لیکن یہ کہ اس امید پر گناہ نہ کرے کہ صاحب اللہ تو معاف کر ہی دے گا، یار چلو کر لو، بھائی اتنا ہی کر لو، اللہ تو معاف کر ہی دے گا، اللہ تو معاف کر ہی دے گا. نہ، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بھی بڑی زبردست ہے. اسی لیے کہا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، کہ میں معاف کروں گا اس کو، کس کو؟ جو پکا مومن سچی توبہ کر لے، اب آجا میں تجھے معاف کر دوں گا. اس لیے اللہ کے ساتھ مذاق نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ معافی مانگنا. چوک ہو جاتی ہے بھئی، ہم سب گنہگار ہیں. کون ہے ایسا؟ عبداللہ ابن عباس بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے دعا کرتے تھے ایما عبداللہ لا علما اللہم ان تغفر تغفر جما ایما عبداللہ لا علما، اے اللہ تو معاف کر دے تو قادر مطلق ہے، تیرا کون سا بندہ ہے جو گنہگار نہ ہو؟ سب گنہگار ہیں. اس کے لیے توبہ کرو،
اب میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو 3 مرتبہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آج رات کو مجھے حدیث ملی، عربوں کو میں نے سبق دیا تو اس میں 1 مرتبہ کا بھی تذکرہ ہے۔ 1 مرتبہ میں نے پڑھ لیا، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہاد سے بھاگ کر بھی آیا ہوگا پھر بھی اللہ معاف کر دے گا۔ 3 مرتبہ والی حدیث بھی ہے، 1 مرتبہ والی حدیث بھی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پاک صاف آدمی روزانہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اب مدینہ منورہ کی تہجد میں دعا مانگتا ہوں، اے اللہ تیرے دربار میں ارمانوں کی دنیا لے کر آئے ہیں، ہمارے جائز ارمانوں کے سورج کو تو عروج نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری صدا اور ندا کو قبول فرما۔ اے اللہ دونوں چوکھٹوں کا نور یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا نور تو ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس امت کو بربادیوں کے میلوں سے بچا دے۔ اے اللہ اس امت کو بربادیوں کے میلوں سے بچا دے۔ اے اللہ اس امت کو بربادیوں کے میلوں سے بچا دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔